حفاظت قرآن یہ کیسے ہوا؟ حفاظت قرآن، یاد رکھیے اللہ رب العزت کامل قدرت والے ہیں، انہیں حفاظت قرآن کے لیے میرے اور آپ کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ یہ ان کا احسان ہے کہ حفاظت قرآن کے سلسلے میں ہمیں موقع دیا ہے، آ جاؤ اپنے درجات بلند کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو حفاظت قرآن کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جاری کیا؟ کیا سلسلہ ہوا؟ بہت سارے باطل کے لوگ جو ہے نا، یہ مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ قرآن مجید بعد میں لکھا گیا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی بڑی مشکل سے نکال کے لائے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو حافظے کو رکھا گیا۔ عربوں کو وہ حافظہ اللہ نے عطا کیا تھا، ان سب کو اپنے حسب نسب یاد ہوتے، اپنے گھوڑوں کے جانوروں کے حسب نسب یاد ہوتے، ایک ایک کو 20 25 ہزار اشعار یاد ہوتے۔ بچپن میں کسی کا پاؤں دیکھ لیا نا پیدائش کے بعد، اور 50 سال کے بعد اسی پاؤں کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ وہ ہے جو میں نے 50 سال پہلے دیکھا تھا، تم وہی ہو نا؟ ہاں میں وہی ہوں۔ ہمارے والا حافظہ نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ عظیم حافظہ کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نازل ہوتا، شروع میں آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو نہ ہلائیں، ہم اس کو یاد کروا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پورا قرآن محفوظ۔ اور نبی علیہ السلام مزید کیا احتیاط کرتے؟ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں دور کرتے، اور آخری سال 2 دفعہ دور کیا۔ اور آپ کا قلب اطہر وہ ہے کہ ایک زیر زبر بھی اوپر نیچے ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک کام۔ دوسرا، نبی علیہ السلام باقاعدہ صحابہ کرام کو قرآن کی یاد کرنے کی تلقین دیتے، ترغیب دیتے۔ مسجد نبی شریف میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اتنا ہجوم ہوا، نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ روکنا پڑا کہ بھائی آہستہ آواز سے کرو، ایک دوسرے کو آوازیں نہ جائیں۔ اور جو کوئی مسلمان ہوتا انصاریوں کے ذمہ لگتا ہے اس کو قرآن یاد کرواؤ۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اور صحابہ کرام کے قلوب، یہ حفاظت قرآن کا پہلا ذریعہ بنے۔ دوسرا ذریعہ کیا بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت نازل ہوتی، پورے اہتمام سے فوراً کسی نہ کسی صحابی کو بلاتے، صحابی کو جو لکھنا جانتے تھے، امین تھے، ان کو بلاتے، ان سے کہتے لکھو۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی۔ کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی، وحی لکھنے والے۔ اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری وہ بھی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجے کے کاتب وحی ہیں۔ یہ کاتبان وحی کا ایک الگ مقام ہے جو پوری امت میں جدا ہے، آپ ان کو بلاتے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بلایا، سب کو بلاتے نا، جب مجھے بلایا تو کہا لکھو، میں نے لکھا۔ جب لکھ لیتا تو مجھے کہتے سناؤ، میں آپ کو سناتا، اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح کرواتے۔ اتنا اہتمام۔ اور لکھا کس چیز پہ جاتا تھا؟ کہیں کہیں کاغذ کے ٹکڑے تھے، ورنہ چمڑا، پتے، ہڈیاں، لکڑی کی تختیاں، لکڑی، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جن پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ اب یہ لکھتے تھے۔ اچھا جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام بتاتے کہ اس آیت کو فلانی آیت سے پہلے یا فلانی آیت کے بعد فلانی صورت میں فلان جگہ لکھو، یہ اس کا حصہ ہے۔ یعنی آپ لکھواتے، جو لکھتا اس سے خود سنتے، اور پھر جو حصہ نازل ہوتا بتاتے یہ یہاں پہ ہے، یہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، تاکہ جو لوح محفوظ پر ہے اس ترتیب کے مطابق ہو جائے۔ گویا یہ بات پوری یقین کے ساتھ ہے، یہ بات مکمل یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت یہ لکھی جا چکی تھی۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ہاں، اس طرح جس طرح آج قرآن مجید ایک جلد کی صورت میں ہمارے موجود ہے، اس صورت میں نہیں تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ اتنا اہتمام نبی علیہ السلام نے خود کیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔